مغربی ممالک میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ، بلکہ اب یہ مسئلہ بھی ایسے ہی تقریباً دنیا کے دیگر ممالک میں بلکہ اس ملک میں بھی عام ہوتے جا رہا ہے کہ جو مسلمان طلباء اور طالبات پڑھنے کے لیے یا کچھ مہینے اور سال وہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ وہ ماحول بے حیائی کا ہوتا ہے اور ہر جگہ بے پردگی، شراب، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے 3 سال تک ہم کو یہاں پڑھنے رہنا ہی ہے، 4 سال تک پڑھنے رہنا ہی ہے، تو اس ماحول میں وہ بدکاری اور زنا سے بچے رہنا ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس کلاس میں پڑھتے ہیں، جس کالج میں پڑھتے ہیں، تو اسی جگہ پر جس لڑکی سے ان کی دوستی یا آشنائی ہو جاتی ہے ان سے وہ شادی کر لیتے ہیں، اور شادی اس بیس پہ ہوتی ہے کہ بھئی لڑکیاں بھی جیسے ان کو بھی معلوم ہے 3-4 سال تک ہم کو بھی پڑے رہنا ہے وہاں پر، تو اب جو تھوڑا بہت ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی حرام کاری اور ناجائز تعلقات سے میں مبتلا ہونے کے بجائے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اب وہ شادی کے بعد ایسا ان کا اگریمنٹ بنتا ہے کہ بھئی 3 سال تک ہم میاں بیوی رہیں گے، اس کے بعد تم الگ میں الگ، اور رہی بات شادی ہونے کے 3 سال میں تم میرا خرچہ دیکھو، اب باقی اب میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے جو ضرورتیں وہ پوری ہوں گی، اولاد نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم بچے ہونے سے بچنے کی کوشش کریں گے، اس طرح میاں بیوی بن کے رہتے ہیں سمجھے؟ تو یہاں بھی ہو رہا ہے اس طرح، بہت سارے جو آتے ہیں ویسٹ انڈیز کے، اور پھر ٹولی چوکی میں دیکھے ہوں گے گورے گورے لوگ دکھ رہے ہوں گے اور بہت سے اسکول کالج میں پڑھنے والے بھی اس طرح کی کرتے ہیں حرکتیں۔ تو جب تک ہاتھ سے پڑھنا ہے اپنے اس طرح نکاح کر لیں گے، اور اپنے وطن جائیں گے تو اس نکاح کو ختم کر دیں گے۔ مستقل یہاں رہنے کی نیت تو نہیں ہوتی ہے، البتہ نکاح بھی عام نکاح کے طریقے پر اور انہی کے الفاظ پر کیا جاتا ہے، جیسے ایجاب اور قبول ہوتا، قبول کیا، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، ایسے ہی نکاح ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس کا پہلے مرحلے میں جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اگر نکاح جو تمام شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں 2 گواہوں کا موجود ہونا، مہر کا ہونا، اور پھر کیا بولتے ہیں نکاح کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونا، فاسد کرنے والی چیز جیسے کہ غیر مسلم سے نکاح ہو رہا ہے، یا نکاح کو ٹائم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہم 6 مہینے کے واسطے نکاح کر رہے ہیں، 1 سال کے واسطے نکاح کر رہے ہیں، تو یہ ٹائم فکس کر دینا بھی نکاح کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو عقد نکاح میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا جس سے وہ نکاح مؤقت سمجھا جائے کہ ہم 2 سال کے واسطے، 3 سال کے واسطے کر رہے ہیں، ایسا کوئی لفظ بھی نہیں بولے، نارمل جیسے نکاح کرتے ویسے ہی کر لیے، تو اس صورت میں وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اس نکاح کے بعد میاں بیوی کی حیثیت رہے گی، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا بھی جائز رہے گا۔ نکاح کرنے والے مرد یا عورت کا یہ نیت کرنا کہ تعلیم کی مدت کے بعد ہم اس نکاح کو ختم کر دیں گے، اس نیت سے نکاح کی صحت پر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ ارے سمجھے؟ نکاح کے الفاظ میں تو کوئی آپ ٹائم فکس نہیں کرے، نیت کر لیے ہیں بس، خالی نیت سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن نکاح شریعت کے نزدیک چونکہ ایک دائمی عقد ہے، ہمیشہ رکھی جانے والا معاملہ ہے، ایسا ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے جو اس طرح نکاح کرتے ہیں ان سے یہ مطالبہ شریعت کرے گی کہ اس عقد کو ہمیشہ باقی رکھیں، شدید ضرورت کے علاوہ اس کو ختم نہ کریں، اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کا جدائی اور فرقت کی نیت کرنا نکاح کے اس مقصد کے خلاف ہے کہ شادی کرتے وقت ہی یہ سوچ لے رہے کہ 3 سال کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، تو منشا نکاح کے خلاف ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ نکاح کا منشا تو ہے کہ ہمیشہ رہے، تم 3 سال میں ختم کرنے کی نیت سے کر رہے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسی نیت رکھنا دیانتاً کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے اس طرح کی نیت کرنا۔ یہ پہلا جواب تھا حضرت کا۔ لیکن اس سوال کے جواب کے بارے میں جو انداز ہے کہ بھئی نیت جو تم کر رہے ہو 3 سال کے بعد چھوڑ دیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اس طرح جو بھی نکاح کرنے والے ہیں وہ نیت دل میں کر لیں گے کہ 2 سال کے واسطے کرا، 3 سال کے واسطے کرا، باقی ایجاب و قبول مطلق کریں گے، تو پھر نکاح موقت ہی کی ایک شکل عام ہوتی جائے گی، کیونکہ اب نیت دونوں کی 3 سال میں چھوڑ کے چلے جانے کی ہے، یا ایسا ہے کہ جب تک ہم یہاں پڑھیں گے اس وقت تک ہم میاں بیوی ہیں، جب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم میاں بیوی نہیں ہیں، تو کب تک پڑھیں گے آپ یہاں پر؟ فکس ہے 3 سال کی آپ کی پڑھائی ہے، 4 سال کی آپ کی پڑھائی ہے، تو اس لحاظ سے آپ 4 سال ہی رہیں گے، اور جب تک رہیں گے اس وقت تک نکاح ہے، تو پھر نکاح بھی 4 سال تک رہے گا۔ نتیجتاً آپ وقت طے کر دیا نا 4 سال بول کے، اب جس نکاح میں وقت طے ہو جاتا ہے وہ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ لیکن عبارت جو بتا رہی ہے حضرت کی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے بھئی نیت سے فرق نہیں پڑتا، اب نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، الفاظ تو آپ نہیں بولے نا، اس واسطے نکاح ہو سکتا، تو اس لیے اس سے وہم غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی۔ تو پھر حضرت نے دوبارہ وضاحت سے
شقوں کی شکل میں اس کو جواب دیا۔ تو پہلی صورت یہ بیان کی اس سوال کے جواب میں کہ پہلا نکاح ہے جسے شریعت میں حرام قرار دیا ہے، وہ ہے نکاح متع، یعنی جس میں دو مرد اور عورت ایک معین مدت تک کے لیے ایک ساتھ رہنے یا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ متعین مدت ویسے ہی جیسے ہم 5 سال تک یہاں پر پڑھائی ہے، 5 سال تک جاب ہے، تو ہمارا نکاح 5 سال تک کے واسطے ہے، تو لکھت میں بھی آتا، بولتے بھی ویسے ہی۔ عموماً نہ تو نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور نہ معاہدے کے وقت 2 گواہ ایسے موقع پر موجود ہوتے ہیں اس نکاح متع کے وقت۔ شیعہ میں نکاح متع بہت زیادہ رائج ہوتا ہے، بلکہ اس نکاح کی فضیلت عام نکاح مطلق سے زیادہ اس کی فضیلت ہے ان کے پاس، یعنی زنا کو پروموٹ کرنے کی ایک شکل۔ یہ صورت شریعت میں بالکل حرام ہے، حرمت کے لحاظ سے یہ زنا کے حکم میں ہے۔ اس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے کہ نکاح میں نہ گواہ ہے، نہ وہاں پر نکاح کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نہ اور دوسرا ہے کہ اس میں ٹائم بھی فکس کر دیا گیا کہ ہم اتنے سال کے بعد چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو، تو یہ زنا ہی کے حکم میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا نکاح موقت۔ نکاح موقت میں کیا ہوتا ہے کہ مرد عورت باقاعدہ 2 گواہوں کے سامنے نکاح کا لفظ ایجاب اور لفظ استعمال کرتے ہیں ایجاب اور قبول کا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ یہ نکاح ایک مخصوص مدت تک کے واسطے ہے، یعنی 3 سال کے واسطے، 4 سال کے واسطے، اس کے بعد یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، ہم دونوں میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ یعنی پھر نکاح ختم کرنے کے واسطے کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، خلا لینے کی ضرورت نہیں، کوئی قاضی کی ضرورت نہیں، وہ ٹائم وہ ڈیٹ آ گئی۔ جیسے آپ مثلا سمجھیے کہ 2025 چل رہا ہے تو 2030 میں ہمارا نکاح ختم، تو 2030 کی جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہوگی تو خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، خلا لینے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ایسا۔ یہ صورت بھی شرعاً حرام ہے، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح نکاح نہ منعقد ہوگا اور نہ وظائف زوجیت ادا کرنے کی اجازت رہے گی، یعنی میاں بیوی کی طرح بن کے رہ بھی نہیں سکتے۔ تیسری صورت ہے کہ مرد عورت باقاعدہ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ذریعے سے نکاح کریں اور نکاح میں اس بات کا کوئی ذکر بھی نہ کریں کہ نکاح مخصوص مدت کے لیے کیا جا رہا، لیکن فریقین میں سے کسی ایک یا دونوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک مخصوص مدت تک گزارنے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم اس نکاح کو ختم کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، طلاق کے ذریعے سے ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وقت پر ڈیپینڈ نہیں کیے ہیں، نکاح کو ختم کرنا خود اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ ٹائم نکاح کو ختم نہیں کرے گا، وقت ہمارا ختم کرانے سے نکاح ختم ہوگا۔ تو اس طرح سوچ لیے ہیں، بس زبان سے کچھ بھی نہیں بولے، تو فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق اس طرح کا کیا ہوا نکاح درست ہو جاتا ہے، مرد عورت باقاعدہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور ان کے درمیان نکاح کا رشتہ دائمی اور ابدی طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ البتہ ان پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا جو ارادہ تھا کہ ہم ایک متعین مدت کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ختم کر دیں گے، وہ ٹائم آیا تو طلاق دینا ضروری ہے، اس کا طلاق لینا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان پر جو نیت کیے تھے اس نیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس نکاح کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، بغیر کسی عذر کے طلاق کا اقدام نہ کریں، چونکہ شریعت میں نکاح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اس لیے ان کا یہ دلی ارادہ کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دیں گے، یہ جو ارادہ ہے یہ شرعاً مکروہ ہے۔ باقی نکاح اپنی جگہ پر ہو جائے گا، تو اس ارادے کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ رہے گا، باقی نکاح درست ہو جائے گا۔ اب یہ مذکورہ صورت کے نکاح کے صحیح ہونے پر تمام فقہاء احناف کا اتفاق ہے، چنانچہ 1-2 عبارتیں ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مُطْلَقًا وَفِي نِيَّتِهِ أَن يَعْقِدَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَاهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، کہ اگر کسی نے نکاح مطلق کیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عرصہ رہے گا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ مَا لَوْ نَكَحَهَا عَلَىٰ أَن يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ نَوَىٰ مَكْثًا مَعَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً۔ اسے علامہ شامی لکھتے ہیں کہ نکاح مؤقت اور نکاح متع میں سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے نکاح مطلق، لیکن یہ نیت کر رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یا تھوڑے دن گزارنے کے بعد طلاق دے دوں گا، تو یہ نکاح متع اور نکاح مؤقت نہیں کہلائے گا، چونکہ نیت ہے، لیکن اس نکاح کو ختم کرنا طلاق کے ذریعے سے ہے۔ تو طلاق کے ذریعے سے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح مطلق ہو رہا ہے، ختم کرنا بھی اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، ٹائم پر نکاح ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ ڈیٹ وہ تاریخ آنے سے خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ نکاح فی نفسی اپنی جگہ پر صحیح رہے گا، باقی تمہارا اس طرح سوچنا یہ مکروہ ہے، یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اب یہ جو تیسرا نکاح ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب جو کالجوں میں، اسکولوں میں یا نہیں تو یونیورسٹیز میں، آفس اور کمپنیوں میں جو اس طرح کے مسلمان کرتے ہیں، وہ تیسری صورت نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ پہلی یا دوسری صورت ہے۔
اس لیے وہ ابھی بھی حرام ہی رہے گا، چونکہ وہ پہلے سے اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم 2 سال کے لیے کر رہے ہیں، 4 سال کے لیے کر رہے ہیں، زبان سے بول لیتے ہیں، کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، تو متعین ہوگی مدت، اور جب مدت متعین ہوگی تو نکاح کے حکم میں نہیں، وہ زنا ہی کے حکم میں رہے گی، اس لیے اس نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ چلیے۔